کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. مجھے اس فیلڈ میں لانے والے مولانا طارق جمیل تھے, تو وہ دیوبند سے بلونگ کرتے تھے. تو جو مفتی طارق مسعود صاحب تھے وہ بھی دیوبند تھے, تو لہٰذا میں نے تو ان کے فرقے میں جانا تھا. جو بریلویوں کا اپنا قرآن پاک کا ترجمہ تھا وہ میں نے کھولا, تو اس میں جب میں نے ترجمہ دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا. تو پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی کہ بابت شاعری کوئی نہیں. تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ یار مطلب کہ ایک ادب بھی ہوتا ہے, ایک احترام بھی ہوتا ہے, مطلب کہ انسان جو بات کر رہا ہے اس کو تمیز کے دائرے سے بھی کر سکتا ہے. میں جس محلے میں رہتا ہوں مطلب کہ اب بھی مطلب کہ لڑکے مجھے چھیڑے تھے, ہاں جی مرزئی بننے جا رہے ہو, پھر سے اس کو ملنے جا رہے ہو. تو میں چپ کر کے سنتا رہتا تھا. میں نے کہا جب اللہ اور اس کے رسول کا کام کرنا ہے تو یہ ساری باتیں تو برداشت کرنی پڑے گی ہمیں. تو میں نے مسجد میں بیٹھے ہونا تو انہوں نے جان بوجھ کے ٹونٹ کرنا کہ اس کا ایک نیا بیان آیا, وہ جو پتہ ہے آپ کو, وہ جو انجینئر محمد علی مرزا جہنمی ہے. تو ایسے میں چپ کر کے برداشت کر لیتا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا یہ بات مجھے سنا رہے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام محمد فیصل. فیصل بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں. فیصل آباد جی ماشاء اللہ. کتنے بندے آئے ہیں؟ ہم یہاں پہ 5 سے 6 لوگ آئے ہیں. ماشاء اللہ. گڈ. فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں؟ نہیں, میرا یہاں پہ سیکنڈ راؤنڈ ہے, اور جو باقی لڑکے ہیں ان کا پہلا. آپ لے کے آئے ہو؟ میں ان کو لے کر آیا ہوں ادھر اس بندے توڑتے ہو آپ ہیں؟ جی اس اکیڈمی میں. ماشاء اللہ. آپ کو سب سے پہلے آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم. شکریہ. اچھا جی, اب بتائیں کیسے آنا ہوا؟ ہم ادھر آئے ہیں صرف جو ادھر آئے ہیں ہمیں انجینئر علی بھائی کی محبت کھینچ کے لائی ہے, جس کی وجہ سے ہم ادھر دوسری مرتبہ آئے ہیں. دوسری مرتبہ کب ہوئی جی محبت انجینئر صاحب سے آپ کو؟ پہلے تو اپنا فرقہ بتائیں. اس سے پہلے کون سا مسلک تھا؟ ہمارا جو مسلک تھا وہ بریلوی تھا, لیکن میں چھوٹا سا تھا, تقریباً 14 سے 15 سال کی ایج میں. مطلب کہ گھر میں قوالی وغیرہ چلتی تھی, تو ڈھول وغیرہ چلتے تھے. میں یہ سوچتا تھا, خود ہی ریلائز کرتا تھا کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کرتے ہوں گے, تو صحابہ کرام بھی یہی کام کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, میں تو اس کو دین سمجھتا تھا کہ اگر گھر میں قوالی چل رہی ہے تو یہ ایک دین کا کام ہے, یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں گھر والے. تو میں اس کو کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کچھ کرتے ہوں گے, تو لہٰذا یہ بھی ایک دین ہے. اچھا, اب لائف میں ٹرننگ پوائنٹ کیسے آیا؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملاقات ویڈیوز کے ذریعے کیسے ہوئی؟ انجینئر محمد علی مرزا سے سب سے پہلے تو میرا تعارف ہوا مولانا طارق جمیل صاحب سے. میں تو ایک اسکول کا کالج کا لڑکا, ناچنے والا, پرفارم کرنے والا. تو جو مولانا طارق جمیل صاحب تھے ان کی وجہ سے میں تھوڑا سا اس لائن پہ آیا ہوں. تو پھر میں نے مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز دیکھی. اچھا, مطلب کہ میں دیکھتا تھا کہ انجینئر صاحب ان کو جواب دے رہے ہیں اور مفتی طارق مسعود صاحب انجینئر کو جواب دے رہے ہیں. تو میں خود ریلائز کرتا تھا ان میں سے ٹھیک کون ہے, کہ میں دیکھوں ان کو پرکھوں. تو وہ اس کو غلط کہہ رہا, وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے. تو میں تو مفتی طارق مسعود صاحب کا فالوور تھا, لہٰذا مجھے اس فیلڈ میں لانے والے مولانا طارق جمیل تھے, تو وہ دیوبند سے بلونگ کرتے تھے. تو جو مفتی طارق مسعود صاحب تھے وہ بھی دیوبند تھے, تو لہٰذا میں نے تو ان کے فرقے میں جانا تھا. تو جب میں انجینئر صاحب کا بیان وغیرہ سنتا تھا, ان کا ٹاپک دیکھتا تھا, تو کچھ باتیں مجھے سمجھ آتی تھی, لیکن میں کہتا تھا کہ نہیں, میں لہٰذا اب دیوبندی ہوں, تو مجھے اس لائن پہ لانے والے مولانا طارق جمیل ہے, تو ان کے فرقے کا کوئی بھی نمائندہ ہوگا نا, وہ چاہے مفتی طارق مسعود ہے یا انجینئر یا مولانا طارق جمیل, تو میں اسی کو فالو کروں گا. پھر اس کے بعد انجینئر صاحب نے 2-3 آیتیں بتائیں, وہ جس میں مطلب کہ وہ بیان کرتے ہیں ایک آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی ایسی بات ظاہر کرتے جو ہم نے ان کی طرف وحی نہ کی ہوتی, تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے اور ان کی شاہرہ کاٹ دیتے, اور تم میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہ ہوتا جو ان کو ہم سے بچا سکتا. تو میں نے جب انجینئر صاحب کی یہ آیت سنی انجینئر صاحب سے, تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ پیغمبر کو ایسی بات کر نہیں سکتا. تو جب ان کی ویڈیوز دیکھتا تھا تو نیچے انہوں نے ریفرنس وغیرہ دیے ہوتے تھے, تو میں نے کہا چلو یار ریفرنس وغیرہ چیک کرتا ہوں, چیک کرنے میں کیا حرج ہے, اگر تو ہوگا تو یہ ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوگا تو یہ غلط ہے.
لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, پاگل بنا رہے ہیں. تو جب میں نے ریفرنس وغیرہ چیک کیا, قرآن پاک میں پڑھا میں نے, جو بریلویوں کا اپنا قرآن پاک کا ترجمہ تھا وہ میں نے کھولا, تو اس میں جب میں نے ترجمہ دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا. تو پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ فرقہ واریت کیا ہے, کہ مولوی مسجد میں بیٹھا ہمیں کیا سکھاتا ہے, اور اصل میں دین کی شکل کیا ہے. وہ ہمیں استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پتہ چلی تھی. اچھا, آپ تھے بریلوی, سننا شروع کیا طارق جمیل صاحب کو, جی, پھر طارق مسعود صاحب کو. جی جی. اس وقت تک آپ کو دین کی کوئی الف بے نہیں پتا تھی؟ مجھے کچھ آپ کو توحید کا بھی نہیں پتا تھا؟ نہیں, کچھ نہیں پتا. عقائد و نظریات کچھ بھی نہیں, وہ لرننگ پوائنٹس آپ سیکھتے جا رہے تھے بھی ہے کیا. توحید کی سمجھ کب آئی؟ یہ معاملات کیسے توحید والے, شرک جو ہے وعید ہے وہ سب سے خطرناک ہے, اس کی کیسے پتہ چلی ڈیفینیشن کی شرک کیا ہے؟ یہ میں نے جب انجینئر صاحب کا لیکچر وغیرہ سنتا تھا تو وہ اپنے ہر لیکچر میں یہ کہتے تھے کہ بابت شاعری کوئی نہیں. تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ یار مطلب کہ ایک ادب بھی ہوتا ہے, ایک احترام بھی ہوتا ہے, مطلب کہ انسان جو بات کر رہا ہے اس کو تمیز کے دائرے سے بھی کر سکتا ہے. صحیح ہے. تو لیکن جب وہ توحید کے بارے میں بتاتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, انہوں نے ایک آیت کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ, کیا تو نے ان کو بولا تھا کہ مجھے اپنا شریک بنا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, جو میرے دل میں ہے اسے تو جانتا ہے, جو تیرے دل میں ہے اسے میں نہیں جانتا, اور اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تجھے تو اس بارے میں پتہ ہوگا. تو جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو پھر قبر پرستوں کو میں نے دیکھا, یہ ان کی ویڈیوز دیکھی. انجینئر صاحب کے کچھ لوگ تھے وہ ویڈیوز وغیرہ اٹیچ کرتے تھے درباروں کی, اور ساتھ میں پھر قرآن کی آیتوں کو ملاتے تھے. تو میں سرچ کرتا گیا تو مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ شرک ایکچولی ہے کیا. یہ درباروں پہ جانا, یہ مزاروں پہ منتیں مانگنا, ٹھیک ہے نا, اور لوگوں کو دھوکہ دینا کہ نہیں جی مطلب کہ ہمارا پیغام اللہ تک پہنچاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں مجھے ان سے پتہ چلی. پھر جب انجینئر صاحب کو سنا تو پھر وہ سارے قائد کے کلیئر ہوتے ہیں کہ توحید کیا. مجھے انجینئر صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگتی تھی, وہ کہتے تھے کہ سب کو سنو. میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کرو, سب کو سنو اور دیکھو کون سا بندہ بات ٹھیک کرتا ہے. جس کی بات ٹھیک ہے اس کی لے لو, اگر میری بھی بات ہے نا اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے نا تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو. یہ تو مفتی طارق مسعود صاحب بھی کہتے ہیں سب کو سنو, لیکن وہ کہتے ہیں لیکن ان کا عمل نہیں ہے. وہ کہتے ہی نہیں ہے. ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرقے کو بلونگ کرتے ہیں. ہاں, میں تو مذاق کرتا ہوں. جی وہ کہتے ہی نہیں ہے. لیکن میں جو انجینئر صاحب سے پہلے جو میں سنتا تھا وہ مفتی طارق مسعود صاحب کو ہی سنتا تھا. اتنا جگر اور کوئی نہیں ہے جی کسی کا نہیں. محمد علی مرزا صاحب. جی جی جی, یہ تو ظاہر سے مجھے مطلب کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں مطلب کہ اب بھی مطلب کہ لڑکے مجھے چھیڑے تھے, ہاں جی مرزائی بننے جا رہے ہو, پھر سے اس کو ملنے جا رہے ہو. تو میں چپ کر کے سنتا رہتا تھا. میں نے کہا جب اللہ اور اس کے رسول کا کام کرنا ہے تو یہ ساری باتیں تو برداشت کرنی پڑے گی ہمیں. صحیح ہوگا. اچھا جی, انجینئر صاحب لائف میں آ گئے, قائد و نظریات بدل گئے. جی, گھر کا سٹیٹس کیا تھا, فیملی کا سٹیٹس؟ گھر کا سٹیٹس تو یہ تھا, میں نے تو سب سے پہلے سب سے چھپایا ہوا تھا. اچھا. کیونکہ جو میرے والد صاحب تھے وہ ذرا نرم دل کے تھے, تو میں سوچتا تھا کہ اگر میں ان کو ان کے لیکچرز وغیرہ سناؤں گا, جیسا ان کا لہجہ ہے, جیسا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, تو وہ تو اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے, وہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. وہ ان کے نزدیک تو یہ سب سے بڑی گستاخی ہے. تو اب بھی میں جا رہا تھا تو گھر والوں کو میں نے بتایا کہ میں جا رہا ہوں. پہلے تو میں نے چھپائے رکھا یہ چیزیں نا, کہ میں ان سے ملتا ہوں یا میں نے سنتا ہوں. جی, یا سنتا ہوں. لیکن اب میں نے کہا اب ایک شادی شدہ میں لڑکا ہوں, اب میری ایک اپنی پرسنل لائف ہے, تو اب مجھے اختیار ہے کہ میں اپنی لائف کو اپنی طریقے سے گزار سکوں. میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ, تمہاری اپنی زندگی ہے, لیکن خیال رکھنا, ٹھیک ہے نا, اپنا عقیدہ بچا کے رکھنا, اس کو کبھی خراب نہ ہونے دینا. تو میں چھپ کر کے سن کے ہمیں آ گیا, میں نے کوئی بات نہیں کی. یعنی گھر میں آپ نے دعوت دی؟ دعوت میں نے دی, لیکن وہی بات ہے کہ اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے. اچھا. تو وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بس یہی ابراہیم والی بات کرتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بولتے تھے کہ تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو, یہ نہ تو تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے, تو وہ کہتے تھے کہ اے ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی کچھ کرتے دیکھا تھا,
تو جب میں ان کو سمجھاتا ہوں تو وہ کہتے تھے لو جی ساڈے باپ دادا پاگل سی انہوں پتہ کٹر بریلوی ہیں یہ لوگ. ہاں اچھا. تے انہوں نے پتہ نہیں چلیا تو بہتا بڑا آ گیا. پڑھے لکھے ہیں جی پڑھے لکھے ہیں نہیں والد بس صاحب نہیں پڑھے لکھے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں. چلے اللہ تعالیٰ آسانی کرے باقی دعوت یہ رکھیں. باقی یہ والد صاحب تھوڑا سا توحید والی لائن میں آ گئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ یہی تو چیز ہے یار اور پیچھے کیا رہ گیا ٹھیک ہے نا. جو باقی گھر والے ہیں مطلب کہ والدہ وغیرہ وہ اس چیز کے لیے ایگری نہیں ہوتی جلدی. ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے اللہ نے چاہا تو. ہاں بس ان کو توحید پہ لے آؤ. جی جی ہاں ان کو یہ بتا دو کہ بھی مانگنا اللہ سے مانگنا ہاں بس یہ بتا دو ان کو. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی ایسا واقعہ جڑا ہے اس دعوت کے ساتھ کوئی ایسی تکلیف کا باعث جو واقعہ بنا ہو تکلیف کوئی کا دوستوں میں بھی ہو سکتا ہے کسی مسجد کا واقعہ کوئی بھی ایسا جڑا جو مسجد کا واقعہ یہ تھا کہ میں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کو سن کے انسپائر ہوا. پھر میں نے ظاہر سی بات ہے پھر میں نے دیوبندیوں کی مسجد میں جانا شروع کر دیا. تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بڑا پیار دیا بڑی محبت دی کہ دیکھو بیٹا اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے. یہ دین کا کام ہے تبلیغ کا کام ہے یہ انبیاء کا کام ہے جس کے لیے تمہیں چنا گیا ہے. تو جب میں نے ان کو پتہ چلا اس چیز کا کہ ٹھیک ہے میں تبلیغ بھی کرتا ہوں سارا کچھ کرتا ہوں لیکن میں انجینئر محمد علی مرزا کو سننا شروع کر دیا میں نے. تو ان کا رویہ کچھ میرے ساتھ بدل گیا. مطلب کہ وہ جو پہلے والا پیار محبت تھا کہ ہم تو تبلیغی ہیں سب کو گلے لگاتے ہیں سب سے محبت کرتے ہیں مطلب کہ وہ چیز ان میں ختم ہو گئی. تو میں نے مسجد میں بیٹھے ہونا تو انہوں نے جان بوجھ کے ٹونٹ کرنا کہ اس کا ایک نیا بیان آیا وہ جو پتہ ہے آپ کو وہ جو انجینئر محمد علی مرزا جہنمی ہے. تو ایسے میں چپ کر کے برداشت کر لیتا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا یہ بات مجھے سنا رہے ہیں. چلو جی فرسٹ ٹائم آیا آج نہیں میرا سیکنڈ ٹائم آیا. فرسٹ ٹائم میں آیا تھا اکیلا اور اس ٹائم میں 2 سے 3 لڑکوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں. اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. شکریہ. اب بھی آپ تھوڑی بھی دیر بیٹھے انشاءاللہ تھوڑی دیر تک مجلس شروع ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.